بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم اپنی ورک شیٹ نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ آج تاریخ ہے 13 ستمبر 2021، سوموار کا دن ہے۔ مثالی معلم سبق ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، آپ نے اس کا کاپی ورک بک ورک دونوں یاد کیا ہے۔ ہم لوگ بک ورک میں سے ہی قواعد آج کریں گے۔ قواعد میں آج جو چیز ہم کریں گے وہ ہے اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم نکرہ اور اسم معرفہ، اسم جو ہے وہ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اسم کی آگے سے دو اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کسی بھی عام شخص، چیز، جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے، اور جب ہم کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کا نام خاص طور پہ نام لے کے اس کو پکاریں تو وہ اسم معرفہ کہلائے گا۔ جیسے دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ لڑکا کھیل رہا ہے، کتاب بہترین دوست ہے، باغ خوبصورت ہے۔ ان جملوں میں لڑکا، کتاب اور باغ خاص طور پہ نمایاں کر کے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ جو نام ہیں یہ عام چیزوں کے نام ہیں۔ لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی باغ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے خاص طور پہ نام لے کے وضاحت نہیں کی، اس وجہ سے یہ اسم نکرہ کہلائیں گے۔ جبکہ اس کے نیچے آپ دیکھیں تو اسم معرفہ دیے گئے ہیں۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں پہ روزانہ قرآن مجید، آپ کو ایک خاص کتاب کا نام بتا دیا گیا ہے کہ اس کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، تو قرآن مجید جو کتاب کا نام ہے وہ اسم معرفہ ہے۔ اسی طرح سے قائد اعظم ایک خاص انسان، خاص رہنما کا نام ہے، تو جو ہے یہ اسم معرفہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے بتایا گیا ہے کراچی میں پیدا ہوئے، تو کراچی بھی ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بھی اسم معرفہ کہلائے گا۔ آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف یاد کرنی ہے۔ اس کے آگے آپ نے سوال نمبر 6 پہ دیکھیں گے، درج ذیل میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ کر کے جملے بنانے ہیں۔ آپ بک کے اوپر پہلے سے یہ جملے بنا چکے ہیں، کوشش کیجئے گا اپنی رف کاپی کے اوپر آپ ان جملوں کو دوبارہ سے بنائیں۔ آگے آ جائیں صفحہ نمبر 19 پہ۔ سوال نمبر 7، دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور دیے ہوئے سوالات کے جواب زبانی دیں۔ صداقت اور دیانت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نمایاں صفات تھیں، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کو دوست، دشمن سب تسلیم کرتے۔ ابو جہل جیسا بڑا دشمن اسلام بھی یہ کہنے پر مجبور تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ کفار مکہ سخت دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ یہ ہمارا پیراگراف ہے۔ آپ نے نیچے دیے گئے اس کے سوالات ہیں، ان کے جوابات اس پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر خود جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں صفات کیا تھیں؟ آپ اپنی بک کے اوپر ہی یہ سوال، ان کے جوابات لکھ سکتے ہیں، یا آپ رف کاپی پہ بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کس لقب سے پکارتے تھے؟ تیسرا سوال ہے، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا؟ اور چوتھا سوال ہے، کفار مکہ اپنی امانتیں آپ کے پاس کیوں رکھواتے تھے؟ آپ نے کرنا یہ ہے بچوں کہ آپ نے اس پیراگراف کو اچھے طریقے سے غور سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے خود سے ان سوالات کے جوابات اس پیراگراف کے بیچ میں سے ڈھونڈنے ہیں، اور اس کو کتاب کے آگے، ان سوالات کے آگے ہی آپ نے لکھنا ہے۔ یہ آپ کا آج کا کام ہے، اس کو ضرور مکمل کر لیجیے گا۔ شکریہ۔